ناظرین محترم، نام انسان کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے وہ مخاطب کیا جاتا ہے، اس سے وہ معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ نام کے ساتھ ایک جزء لقب بھی استعمال ہے۔ بعض مرتبہ القاب کسی خاص پیشہ یا وطن یا کسی اور خصوصیت کی جانب مشیر ہوتے ہیں۔ آج کل معاشرے میں مذہبی القاب کے استعمال میں بڑی بے اعتدالیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ نام کے آگے القاب جڑ دیے جاتے ہیں، چاہے ان القاب کی صلاحیت آدمی میں ہو یا نہ ہو۔ بعض مرتبہ القاب سے محض ریاکاری کا جذبہ بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ کبھی کسی کے لیے شیخ الاسلام، کسی کے لیے اعلیٰ حضرت، کسی کے لیے غوث زماں، کسی کے لیے مجدد دوران، کسی کے لیے شیخ الفقہ، کسی کے لیے شیخ الحدیث، کسی کے لیے مفتی اعظم، کسی کے لیے خطیب بے دل، خطیب زماں۔ زبان ضد خاص و عام ہیں، اس کی شرعی حدود کیا ہیں؟ جب بھی کسی کو القاب دو تو ایک آیت کو یاد رکھنا، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ کسی کو مختلف القاب دینا یہ آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے گواہی ہے کہ اس میں یہ قابلیت ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ گواہی لکھی جاتی ہے، اور قیامت کو آپ نے ہر دیے گئے لقب کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ میں نے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے علماء کو یا شخصیات کو جو بھی القاب دیتے ہیں اس کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا، تمہیں پتہ تھا کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا پھر بھی یہ لقب دیا؟ اس لیے وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت تھی یا آپ کا ہم مسلک تھا، لہذا بغیر حقیقت کے القاب دینا غیر شرعی ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے اپنا تزکیہ خود کو پاک قرار دینے اور اپنی خوبیاں بیان کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اپنے آپ کو عیوب سے بالکل منزہ اور روحانی ترقی یافتہ مت قرار دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے کہ کون کس درجے پر ہے۔ ایک مقام پر تزکیہ کو یہودیوں کا طرز عمل قرار دیا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کے سامنے ایک لڑکی کا نام برہ ظاہر کیا گیا تو انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، بلکہ لڑکی کا نام زینب رکھو۔ اس طرح اپنے آپ کو علمی کمالات سے آراستہ قرار دینا خود ہی علامت الدہر فہامت العصر کے القاب سے خوش ہونا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ خود سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن جب اشتہار چھپ جاتا ہے اور اشتہار میں القاب سے نوازا جاتا ہے، اسے دیکھ کر بھی نقیر نہیں کی جاتی۔ نیز بعض افراد تو اپنے متوسلین کو اس طرح کے القاب استعمال کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ القاب کے بغیر پکارے جانے پر بے التفاتی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور داعی سے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے اسماء اللہ الحسنہ کی شرح میں لکھا ہے کہ قرآن حدیث سے اپنا تزکیہ کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا کہ مصر کے علاقے میں اور دیگر بلاد عرب و عجم میں جو رواج ہو گیا ہے، اپنے لیے ایسی صفات استعمال کی جاتی ہیں کہ جو تزکیہ پر دلالت کرتی ہیں، وہ بھی اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کنندہ کے منہ پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا، بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2317۔ اسی طرح ابو معمر ناقل ہیں کہ کوئی شخص ایک دفعہ اٹھ کر کسی امیر کی تعریف کرنے لگا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے چہرے پر مٹی ڈالنے لگے۔ نیز یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے چہرے پر مٹی ڈال دیا کریں، بحوالہ سنن ترمذی صفحہ نمبر 409۔
ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو ان کی تعریف کی، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تو مجھے ہلاکت میں ڈال دے گا؟ عموماً جلسوں میں مقرر بھی اسٹیج پر بڑا جمان اور ادھر ناو نثر مقرر کا تعارف کرواتے ہوئے زمین اور آسمان کی کلابیں ملاتے نظر آتے ہیں۔ عموماً ناظم جلسہ کو مشغلہ ہی تعریفوں کے پل باندھنا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 505 ہجری نے کسی کی تعریف میں 6 نقصانات کو شمار کیا ہے، 4 نقصانات تعریف کرنے والے میں اور 2 ممدوح ہیں۔ اگر تعریف میں مبالغہ آمیزی کیا ہے تو یہ مبالغہ کذب بیانی پر ختم ہوگا۔ یہ خاندان بن معدان نے کہا ہے کہ جس نے کسی امام یا کسی اور کی ایسی تعریف کی جو اس میں موجود نہیں تو ایسا شخص بروز محشر سب کے روبرو اپنی زبان کھینچتا ہوا ظاہر ہوگا۔ نمبر 2، ریاکاری۔ اس تعریف کے ذریعے وہ ممدوح سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور کبھی دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی بلکہ یہ تمام دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، ایسی صورت میں ریاکار شمار ہوگا۔ نمبر 3، ایسی چیز بیان کرے جو ممدوح میں نہیں، نیز اس کی اطلاع کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص کی تعریف کی گئی، آپ نے فرمایا اس نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اگر وہ اس کو سن لے تو کامیاب نہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو یہ کہے کہ میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، ایسا گمان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو کسی کی تعریف کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سوال کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کیا تم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے؟ پھر اس نے نفی میں جواب دیا۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم اس کے پڑوسی ہو؟ پھر انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے۔ نمبر 4، کبھی ممدوح اس تعریف سے خوش ہو جاتا ہے کہ وہ ظالم یا فاسق ہوتا ہے اور یہ درست نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس ظالم کے لیے طویل عمر کی دعا کی اس نے اس بات کو پسند کیا کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے۔ ظالم فاسق تو ناقابل مذمت تھے تاکہ حسرت اور افسوس کریں، تعریف نہ کی جائے کہ وہ خوش ہو۔ اس تعریف سے ممدوح میں عجب و کبر پیدا ہوگا، یہ دونوں محلکات میں سے ہیں۔ نمبر 6، تعریف پر ممدوح خوش ہو جائے، گویا اس تعریف سے خود بھی راضی ہے، اس سے اپنے آپ کو کامل سمجھے گا۔ جو خود کو کامل سمجھے وہ عمل میں کوتاہ ہوگا، جبکہ تعریف میں زبانیں چلتی ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً قابل تعریف ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کی گردن پر تیز استرا چلایا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 352۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقصانات بیان کیے ہیں اس پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ تعریف میں مبالغہ آمیزی سے واقعتاً اس قسم کے نقصانات رونما ہو رہے ہیں۔ اگر کسی مقرر کو کسی موقع پر بڑے القاب سے نوازا گیا تو وہ ان کے دھوکے میں مخالفین پر سب و شتم کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور پھولے نہ سما کر اوروں کو بھی ان القاب کے استعمال کی ترغیب دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یا حال یہ ہے کہ وہ چند رٹے رٹائے جملوں کے سوا شریعت سے بے بہرہ ہے اور دین کی بنیادی معلومات سے بھی نابلد ہیں۔ اکابرین امت کی خدمات کا تنوع اور اس کی وسعت و ہمہ گیری کا بنیادی سبب ان کا خلوص وللہیت کا کھوگر ہونا اور ریاکاری سے دوری تھی۔ ان کے نزدیک کام اہم ہوتا، نام کی ضرورت نہ ہوتی۔ علامہ نووی مشہور شافعی عالم دین ہیں، ان کی مشہور کتاب شرح مجموع مہذب کئی جلدوں میں ہے۔ مسلم شریف بھی انہوں نے بہترین شرح لکھی ہے، مسلم شریف کی بھی انہوں نے بہت بہترین شرح لکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابن حجر عسقلانی جیسی نابغہ روزگار شخصیت نے بھی اپنی کتابوں میں جا بجا علامہ نووی کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے باوجود ان کے روبرو ایک شخص نے انہیں محی الدین کے لقب سے موسوم کیا
تو علامہ نووی بگڑ گئے اور یہ کہا کہ میں نے کسی کو اپنے لیے محی الدین نام رکھنے کی اجازت نہیں دی، یہ اس لقب کے حقدار بھی تھے، ملت نے انہیں انتقال کے بعد بھی اس لقب سے موسوم کیا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر خوش ہونے کے بجائے بڑے سخت لہجے میں اس کی تردید کی۔ اس طرح عراق کے فقہا بھی عام طور پر سادگی میں عام طور پر سادگی تھی، وہ کاروبار محلہ، قبیلہ یا گاؤں کی طرف نسبت کرتے تھے، جیسے کہ جساس گچ والا، قدوری ہانڈی والا، طحاوی گاؤں کا باشندہ، کرکھی مقامی کرخ کا رہنے والا۔ البتہ ماوراء النہر کے علماء میں عام طور پر القاب میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور دوسروں پر ترفع ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے شمس الاسلام، فخر الاسلام، صدر الاسلام، صدر جہاں، صدر الشریعہ وغیرہ، اور یہ صورت زمانہ مابعد میں پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے زمانے کے لوگ اس قسم کی باتوں سے پاک تھے۔ ہمارے عرف میں یہ القاب محی الدین، ناصر الدین وغیرہ بطور نام کے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ممنوع نہیں ہے۔ ہمارے محاورات میں القاب عالیہ کی مثال مفتی اعظم، محقق بے بدل، خطیب عصر، علامہ زمانہ وغیرہ ہیں۔ القاب سے ایسی عظیم شخصیتوں کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان شخصیتوں کے نام سے القاب کو زندگی مل جاتی ہے۔ اطالوی فلاسفر نے کہا تھا کہ "It is not titles that honor men but men that honor titles"، یعنی القاب شخصیتوں کو عزت نہیں دیتے، شخصیتیں القاب کو قابل احترام بنا دیتی ہیں۔ خلیل مطران نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ دلوں پر اس کے اخلاق کریمانہ کی حکومت ہے، وہ صاحب لقب ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ الفاظ کے ساتھ انصاف نہیں کہ ہر کس و ناقص کو کوئی بڑا لقب دے کر راتوں رات ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے، اس کو ستائش کے خور یا تعریف کے کفس زرین میں بند کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے کہ بلا وجہ تعریف میں مبالغہ سے کام لیا جائے۔ وفد بنی عامر نے تعریف پہ تعریف شروع کی تو آپ نے فرمایا قولوا بقولکم او بعد قولکم، بس اپنی بات پر یا انہی میں سے بعض باتوں پر اکتفا کرو، شیطان سے دھیرے دھیرے وہ بات نہ کہلوا دے جو درست نہ ہو۔ عبقری اور عظیم شخصیات القاب کی بیساکھیوں پر چل کر ترقی کے زینے طے نہیں کرتی، ان کی تمام ترقیات ان کے خلوص، سعی، فہم اور جان فشانیوں کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اب نقل کارناموں کے نہیں، کار اور ناموں کی ہونے لگی ہے۔ اب صورتحال مختلف ہے، القاب میں بیجا بنا سنگار بھی جاری ہے، اور طرفہ یہ ہے کہ حضرات ان سے نوازے جاتے ہیں، واقعی خود کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ایک جلسے میں فقیر کو شرکت کا موقع ملا، وہاں ایک صاحب تشریف رکھتے تھے جو شہر میں تعلیمی خدمات کے لیے یوں شہرت رکھتے تھے کہ وہ کئی اداروں کی ورکنگ کمیٹی میں دخل رکھتے۔ نقیب محفل نے ان کو دعوت سخن دیتے ہوئے کہا، شہر کے سب سے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب فلاں صاحب، جبکہ اداروں سے منسلک ہونا اور بات ہے، اور کسی تعلیمی یا اصلاحی نظریے کا محرک ہونا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل دوسری بات۔ موسم کی طرح ہر لفظ کا ایک درجہ حرارت یا درجہ برودت ہوتا ہے۔ حضرت کا لفظ تو ایسا بے اعتبار یا با اعتبار ہو گیا ہے کہ واقعی کسی بڑی شخصیت کے لیے صرف حضرت کا لفظ کافی نہیں رہا، کیونکہ ملا بھی حضرت ہو گئے اور میراثی گویے بھی حضرت۔ ضرورت ہے کہ القاب و آداب کے استعمال میں واقعیت اور توازن کی۔ دنیا کی قیادت کا منصب حقیقت پسندی کا طالب ہے، بیجا الفاظ سے کھیلنے کا نہیں۔ عوام میں بے محل القاب کے نقصانات بیان کیے جائیں کہ عوام خود کذب بیانی وغیرہ کے خوف سے اس سے پرہیز کرنے لگیں۔ مدارس دینیہ میں ابتدا ہی سے ایسی تربیت کی جائے کہ طلباء اپنے لیے القاب کے بجائے نام ہی زیادہ پسند کرنے لگیں۔ اللہ تبارک و تعالی القاب کے سلسلے میں صحیح طرز عمل اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔